السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی زراعت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افتخار الحسن۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں کسانوں کے پاکستان کے سب سے بڑے رہنما، کسان اتحاد کے مرکزی صدر جناب خالد کھوکھر صاحب۔ بہت شکریہ جناب، آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ خالد کھوکھر صاحب، آپ پاکستان کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر ہیں۔ آپ سے بڑی کھل کر آج باتیں کریں، بڑا عرصہ تھا انتظار کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ملیں، اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ہمارے کسان دوست آپ سے جواب لینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے حکومت بننے سے پہلے اس حکومت کے ساتھ مل کر کسانوں کو بڑی یقین دہانیاں کی، کیا آپ ان سارے معاملات سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، حکومت کے ساتھ مل کے تو ہم نے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی، اور ہم تو اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے تھے، کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے۔ جہاں تک یہ ہے کہ اچیومنٹس اگر آپ لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ ہونے کے لیے باقی ہے، کیونکہ زراعت ہی سب سے اہم ہے۔ اس پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے، اور زراعت کو جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ آج اس وقت تک وہ مقام نہیں ملا۔ اچھا خالد کھوکھر صاحب، ایک اچیومنٹ مجھے نظر آ رہی ہے آپ کی، اس پر بھی میں بات کروں گا ضرور۔ یہ جو گنے کی کریشنگ کا ٹائم تھا، اس وقت آپ نے بڑا شور مچایا کہ شوگر ملز والے جو ہے کسانوں کا استحصال کر رہے ہیں، ریٹ بڑا کم ہے۔ آپ کے شور مچانے پہ تھوڑا سا ریٹ گورنمنٹ نے زیادہ کیا، لیکن پھر کچھ بہتر ریٹ بھی ہو گیا۔ لیکن ایک بڑا اسکینڈل آ گیا ہے پاکستان میں شوگر مافیا کا، اس میں بھی آپ کا بڑا اہم رول ہے۔ اس حوالے سے ہمیں بتائیں، ہمارے ناظرین کو، کسانوں کو بتائیں، اس سارے شور کا، اس سارے اسکینڈل کا، اس چیخ و پکار کا کسان کو کوئی فائدہ ہوگا، یا پھر وہی جس طرح پاناما کیس آیا اور پھر خاموشی ہو گئی اور عوام کو کچھ فائدہ نہ ہوا؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں جی، پاکستان میں دو لوگ پس رہے ہیں جی، کاشتکار اور اینڈ کنزیومر۔ جس نے گنا بیچنا ہے وہ نقصان میں ہوتا ہے، اور جس نے چینی خریدنی ہے وہ نقصان میں ہوتا ہے۔ ان دونوں کا خیال ان دونوں کوئی نہیں رکھ رہا، ان دونوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ اگر یہ رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے بعد چاہیے تھا کہ اگر کاسٹ آف پروڈکشن سامنے آئی ہے تو کم از کم سیل کرنے کے لیے وہی ریٹ ہو۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر پولٹری کا پچھلے دنوں میں پولٹری والوں نے بہت نقصان اٹھایا ہے، اس کے بعد اگر ریٹ بہتر ہوا ہے تو پنجاب گورنمنٹ نے ان کا ریٹ کیپ کر دیا ہے، یعنی اگر آج انہوں نے 4 پیسے پچھلا نقصان پورا کرنا تھا، ان کو موقع نہیں دیا گیا، جبکہ یہاں پہ ایسی بات کوئی نہیں، ان کا ریٹ کیپ نہیں ہوا۔ رپورٹ آنے کے باوجود ریٹ وہی کھڑا ہے، چینی کا ریٹ تو کم نہیں ہوا۔ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک عوام کو کسی بات میں فائدہ نہ ملے، عام پبلک کو فائدہ نہ، عام آدمی کو فائدہ نہ ملے، اس وقت تک میں اس کو کوئی فائدہ نہیں گنتا۔ نہیں، یہ آپ کی بڑی اہم بات ہے کہ جب اسکینڈل آ گیا ہے، چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، تو پھر ریٹ کم ہونا چاہیے۔ نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جب تک عام آدمی کو فائدہ نہ ملے، میں نہیں سمجھتا کوئی فائدہ۔ دیکھیں اس وقت جو صورت حال ہے، عام آدمی کس طرح پس رہا ہے جی، اینڈ کنزیومر۔ آج کاشتکار اپنا ٹماٹر آ کے بیچ رہا ہے، اس کو 1 روپے کلو بھی نہیں مل رہا اس کا، کیونکہ صرف چنائی کے پیسے اس کو ملتے ہیں۔ لیکن پورا نہیں ہو رہا۔ ہاں، وہی عام آدمی جب خرید کرتا ہے 10-15 روپے کلو خرید کر رہا ہے۔ اچھا، کاشتکار کو سبزی کا کوئی ریٹ ملے، سوائے آلو کے کاشتکار کے علاوہ باقی تمام سبزیوں کے کاشتکار نقصان میں ہیں، تو کیا ان کو کوئی سبسڈی ملی ہے؟ کیا ان کی کاسٹ آف پروڈکشن پوچھی گئی ہے؟ کیا میڈیا پہ ان کے لیے کوئی بات ہو رہی ہے کہ کاشتکار کو اس کی اجرت نہیں مل رہی، جو اس نے اس پہ لاگت اس کو نہیں مل رہی، نہ اجرت مل رہی ہے نہ لاگت مل رہی ہے، اس پہ کوئی بات نہیں۔ وہی ٹماٹر جب 200 روپے کلو ہوا تھا، کوئی موسمی حالات تھے، ٹماٹر کی کم کاشت تھی، کچھ بارشوں سے تباہ ہوا، بارشوں نے نقصان، بارشوں نے کیا، ریٹ ٹائم کے لیے ہوا، پھر اچھا ریٹ بڑھ گیا۔ لیکن اس وقت میڈیا پہ تمام بڑے اینکر تمام سب وہ ٹماٹر پہ بات کر رہے تھے۔ آج وہی ٹماٹر 1 روپے کلو ہے، اور اس کے لیے کاشتکار کی کوئی بات۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کاشتکار کا مقدمہ پیش نہیں ہوتا۔ اچھا کھوکھر صاحب، کاشتکار کی بدقسمتی ہے، نہ میڈیا ساتھ دیتا ہے، نہ حکومت ساتھ دیتی ہے۔ یہ حکومتی لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں پھر بڑی دعوے بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، کسان کو استعمال بھی کرتے ہیں، کسان سے ووٹ بھی لیتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ بھی کسان کا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں جی، کسان کے پاس الحمدللہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے۔ کسان نیب خدا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق اس زمین کا سینہ چیر کر اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ بالکل ایسے، کوئی شک نہیں۔ اور کسان اپنا وہی کام کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ کسان کو میرے خیال میں کسی بھی حکومت نے کوئی سپورٹ نہیں کیا۔ ابھی کرونا آیا، سب کو پیکج مل گیا، سب کو سپورٹ ہو گیا، کسی کا بجلی کا بل کم کر دیا، کسی کو جناب قرضے معاف ہو گئے، کسی کے قرضے لینتھی ہو گئے،
کاشتکار کے لیے آج کی تاریخ تک اس وقت تک اس کو کسی قسم کا کوئی بینیفٹ اس وقت تک نہیں ملا۔ بالکل ایک پیکیج اناؤنس ہوا، ہم نے اس پیکیج کو سراہا بھی صحیح، شکریہ بھی ادا کیا، لیکن ابھی تک وہ کاشتکار تک نہیں پہنچا۔ ابھی تک اس کا طریقہ کار ہی طے نہیں ہو رہا کہ کیا کس طریقے سے کاشتکار تک وہ پیسہ پہنچانا ہے۔ یعنی جب کاشتکار کی باری آتی ہے تو اس وقت ہوتا ہی ہے، اس وقت سوچنے یہ پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں کاشتکار تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا، بھی پہنچانا آپ نے ہے، پالیسی آپ نے بنانی ہے، پالیسی آپ نے بنانی ہے، طریقہ کار آپ نے بنانا ہے، ذمہ داری حکومت کی ہے، وہ کاشتکار کی نہیں ہے۔ خوگر صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف آپ کے پریشر کی وجہ سے یہ پیکیج کا اناؤنس تو کر دیتے ہیں لیکن پراپر کبھی پیکیج کسان تک پہنچتا نہیں؟ اعلانات تو ساری دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، پچھلے سال اگر لے لیں تو پنجاب حکومت نے ایک پیکیج اناؤنس کیا، بڑا اچھا پیکیج تھا کہ 800 روپے پوٹاش پہ، 500 ڈی اے پی کے اوپر، کسی کو نہیں ملا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جناب سیڈ کے اوپر تھا، مختلف سیڈ کو، کنولا سیڈ پہ تھا، ویٹ سیڈ پہ تھا۔ اب کاشتکار روز مجھے فون کرتے ہیں جی کہ وہ ہمارے پاس ٹوکن ہے، ہمیں پیسے نہیں مل رہے ٹوکن۔ بھئی میں نے کہا جناب ایک ہی لفظ میں بات ختم کرتا ہوں، یہ فراڈ تھا۔ نہیں تو یہ تھا بھی تو فراڈ، جب نہیں مل رہا تو فراڈ ہی تھا، فراڈ تھا۔ دیکھیں نا، اب حقائق نہیں بیان کرتے۔ اب حکومت کو یہ چاہیے بھئی اگر آپ نے 800 روپے نہیں دینا، آپ نے 100 روپے دینا، 100 روپے دے، بتائیں ہم 100 روپے دے رہے ہیں۔ خوگر صاحب آپ کسانوں کا رہنما ہیں، آپ کی گفتگو سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ حکومتی پالیسیوں سے مطمئن نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک ریسنٹ حکومت نے کسان پر ڈاکہ مارا ہے، ابھی گندم کی خریداری ختم نہیں ہوئی، کسان سے 1400 روپے والی گندم لے کر فلور ملز کے ساتھ آپ بیٹھ کر 240 روپے فی من اضافہ کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا ظلم؟ دیکھیں جی، یہ کسان کے ساتھ ڈاکہ نہیں کیا جی، میں آپ کو عرض کروں پھر وہی بات، یہ اینڈ کنزیومر 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ ہے۔ کسان کا بھی تو ڈاکہ ہے 200، دیکھیں ہم نے 400 میں بیچ دی ہے جی، ٹھیک ہے جی، اگلا ڈاکہ اب اینڈ کنزیومر کے لیے ہے جی، جس اینڈ کنزیومر میں ایک چوکیدار بھی ہے، ایک چپراسی بھی ہے، ایک مزدور بھی ہے، عام شہری، ایک مزدور ہے، ایک رکشہ چلانے والا ہے، ایک ریڑھی چلانے والا ہے، ایک ایسا شخص ہے جو میکسیمم ڈیلی 100-200 روپے کماتا ہے۔ یہ زیادتی اس کے ساتھ ہے۔ اب اس سے پچھلے سال بھی دیکھ لیں، ہم نے گندم بیچی تھی 1150 سے 1300 روپے من، لیکن اینڈ کنزیومر نے وہی آٹا بعد میں 60 سے 80 روپے کلو تک بھی خریدا۔ ہم نے اس سے پچھلے سال آلو بیچا 2-3 روپے کلو، اینڈ کنزیومر نے 30 سے 40 روپے کلو خریدا۔ ہم نے اس سے پچھلے سال گنا بیچا 180 روپے من، جب چینی کا ریٹ 50 روپے تھا، لیکن اینڈ کنزیومر نے وہی چینی 80 روپے کلو تک خریدی۔ دیکھیں میں سب سے زیادہ میں اس کو لیتا ہوں کہ جی اینڈ کنزیومر کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس کا استحصال ہو رہا ہے۔ ہمارے غریب جو شہری ہیں، دیکھیں چاہیے یہ کہ ہم جب کسی چیز کا ریٹ فکس کریں نا تو وہی دیکھنا چاہیے۔ گندم کا ریٹ فکس کرتے ہوئے میں سوچتا ہوں ہمیشہ کہ کیا یہ عام آدمی خرید کر سکے گا۔ میں تو حکومت سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ گندم کا ریٹ نہ بڑھائیں، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کر لیں تاکہ ایک عام آدمی خرید کر سکے، عام شہری کو فرق نہ پڑے، کیونکہ اس نے بوجھ نہ پڑے، اور کوئی چیز کھائے نہ کھائے، آٹا تو اچھا اس نے آٹے سے روٹی پکا کے پانی میں ڈبو کے کھا لے گا، لیکن اس نے 3 ٹائم کھانی ہے۔ بالکل ایسے اس کا احساس کرنا چاہیے۔ یہی افسوس ہے کہ اس کا احساس نہیں کیا جاتا کہ درمیان میں ایک مافیا سا آتا ہے جو نقصان پہنچا کے چلا جاتا ہے، اور پھر وہ مافیا سامنے نہیں آتا، مافیا کے خلاف وہ کارروائی نہیں ہوتی۔ یہ کیا وجہ کارروائی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آٹا سکینڈل آیا خاموش ہو گیا، اب چینی سکینڈل ہے، آپ میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی چینل پر آپ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف یہ انکوائری ہوئی ہے ان کو سخت سزا دی جائے اور کسانوں کو پیسہ واپس کیا جائے، چینی کی قیمت کم کی جائے۔ یہ آپ کے بڑے اہم سوال ہیں جو عوام کے مقصد مفادات کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں جی، حکومتوں جب حکومت کھڑی ہوتی ہے اس کے نیچے بھی کوئی پلر ہوتے ہیں، تو یہ لوگ ہر حکومت کے پلر ہیں۔ نہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن اس قوم کا، اس عام شہری کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں جی، عام شہری کا تو ہر جگہ پہ استحصال ہو رہا ہے۔ میں ایز اے کاشتکار، میرا تو آج تک ایک مطالبہ چلا ہے کہ ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم کیا جائے، ایک ہی مطالبہ ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ نہیں، آپ کا ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا کنزیومر والی، یہ بڑی اہم بات ہے کہ کسان اپنی چیزیں سستی بیچتے ہیں، عام شہری کو وہ چیز مہنگی ملتی ہے، یہ درمیان میں کون آ کے مقصد آپ کا استحصال؟ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، آپ ابھی ادارے کہاں ہیں؟ آج چیک کر لیں، آپ منڈی میں جائیں کہ آج سبزی کیا ریٹ بکتی ہے، اس کے تھوڑی دیر بعد آپ کسی بڑی شاپ پہ چلے جائیں، وہاں دیکھیں کہ کس ریٹ پہ بک رہی ہے، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا اس میں ریٹ میں۔ یہی تو وجہ ہے، ہم تو ایک چیز چاہتے ہیں کہ اگر اچھا یہ بتائیں، آپ پچھلی حکومت کے ساتھ بھی مقصد آپ کی جنگ چلتی رہی ہے، اس حکومت کے ساتھ بھی چل رہی ہے، ان میں اور ان میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ کوئی کسانوں کی بہتری کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ابھی تک تو سارے وعدے اعلانات ہیں جی، 2 سال گزر گئے، عمل درآمد کچھ نہیں اس وقت تک۔ 2 سال گزر گئے۔ میں آپ کو خصوصاً بجلی کے ریٹ پہ ابھی تک ہمارا کوئی مطالبہ نہیں مانا گیا، ایک
فرٹیلائزر پہ ان پہ انہوں نے سبسڈی کا اعلان کیا، ہم نے خوش آئند کیا، شکریہ بھی ادا کیا، لیکن ابھی تک اس کا طریقہ کار نہیں سامنے آ رہا کہ کس طریقہ کار کے تحت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، یا وہی پچھلے سال پنجاب والا حشر کیا جائے گا۔ کاشتکار اس وقت انتہائی پریشان ہے، کاشتکار کھاد نہیں خرید کر رہا کہ جی میں بھی سستی ہو جائے۔ اور یہ کاٹن کے لیے آپ نے ایک بڑی آواز اٹھائی تھی کہ اس کی سپورٹ پرائس وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 دفعہ سمری گئی ہے، دونوں دفعہ وہاں پہ اکثریت رائے سے ریجیکٹ ہوئی ہے، مسترد ہوئی ہے، اور میں نے تو اس دن کو ڈکلیئر کیا تھا پاکستان کے لیے، زراعت کے لیے، کسان کے لیے اور اس ریاست کے لیے منحوس دن ہے۔ یہ نحوست کب ختم ہو؟ لیکن جہاں فیصلہ کرنے والے، آپ خود دیکھیں نا، فیصلہ کرنے والے کپاس کا سید فخر امام نے مہربانی کی، انہوں نے وہ اسمبلی لے کے گئے، بڑے جذباتی انداز میں وہاں پہ بات چیت کی۔ اب مخالفت جو وہاں پہ کر رہے ہیں، جن کا دور دور تک زراعت سے، کپاس سے کوئی تعلق نہیں ہے، حفیظ شیخ کا کیا تعلق ہے، عمر ایوب کا کیا تعلق ہے، شیخ رشید کا کیا تعلق ہے، رزاق داؤد کا کیا تعلق ہے۔ تو یہ چیزیں پرائم منسٹر کو سمجھنی چاہیے نا کہ کسان کو، پرائم منسٹر نے جب بھی جنوبی پنجاب میں آ کے تقریر کی تھی الیکشن سے پہلے، تو اس نے تو بڑے وعدے کیے تھے کسان کے ساتھ، میرے ساتھ خود بڑے وعدے کیے تھے۔ تو وہ وعدے کہاں گئے پرائم منسٹر؟ دیکھیں نا جی، وعدے تو بہت کیے تھے، لیکن ان پہ ابھی تک اس وقت تک عمل درآمد نہیں ہے۔ ابھی جو پیکج اناؤنس کیا ہے، اگر اس پہ صحیح عمل درآمد ہوتا ہے تو ہم اس کو جناب انتہائی مشکور ہوں گے۔ لیکن وہ تو وقت نکل رہا ہے، تو ابھی تک اعلان، اگر صرف اعلان ہی ہوا ہے، عمل درآمد نہیں ہوگا تو کسان کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ نہیں، کسان تو پس رہا ہے جی، کسان تو پس رہا ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں۔ اب تو کسان میں میرے خیال میں اتنی سخت ہی نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جا کے کوئی احتجاج کرے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، جہاں تک زراعت کی اہمیت ہے، وہ ابھی کرونا میں آپ کے سامنے وہ اہمیت اجاگر ہوئی ہے۔ یہ اگر جو لوگوں کو بھی پتہ ہونا، اگر اس سے آپ پیچھے چلے جائیں، 9/11 ہوا، آپ پہ پابندیاں لگی اس ملک پہ، اسی زراعت نے اس معیشت کو سہارا دیا اور فوڈ سیکورٹی رہی۔ اس کے بعد آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا، پابندیاں لگی، اسی زراعت نے سب کچھ سہارا دیا آپ کو۔ آپ نے 17 سال دہشت گردی خلاف جنگ لڑی، 17 سال دہشت گردی۔ اچھا، یہ زراعت تھی کہ کوئی شخص بھوکا نہیں سویا۔ ابھی کرونا کے خلاف آپ نے 2-2.5 ماہ لاک ڈاؤن کیا ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بھوک سے کوئی شخص رات کو بھوکا نہیں سویا۔ کسی مخیر حضرات اس تک گندم تھی تو پہنچائی نا، کھانے کے لیے آٹا پہنچا دیا، چینی پہنچا دی، ہر چیز، دالیں پہنچا دی، یہاں سے ملی نا ہر چیز، اس تک پہنچ گئی ہر چیز۔ اور وہ یہ ہے زراعت کی اہمیت، زراعت کی وجہ سے آپ کے ملک کھڑا ہے، اور پوری دنیا میں آپ لے لیں جو نمبر 1 پہ ہوتی ہے وہ فوڈ سیکورٹی ہوتی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ آتی ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ۔ اچھا کوکر صاحب، یہ جو اس دفعہ گندم گورنمنٹ نے لی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ہدف ان کے جو رکھے ہوئے تھے پورے ہو گئے ہیں؟ میرے خیال میں نزدیک پہنچ گئے ہیں ہدف کے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ گندم کو کوئی بحران آنے والا نہیں ہے؟ دیکھیے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ کتنی سمگل ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک الارمنگ پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریٹ اس کا پاکستانی 1800 روپے، یہاں 1400 روپے ہے۔ یہ ہے اصل فرق، اس کی وجہ سے سمگل ہو سکتی ہے۔ اب یہ حکومت کا کام ہے اس پہ کنٹرول کرنا، مجھے نہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ حکومت اس پہ کنٹرول کر سکتی ہے نہیں کر سکتی۔ اچھا کوکر صاحب، یہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے، باقی چیزیں تو پہلے بھی چل رہی ہیں، لوکسٹ کی وجہ سے کسان بڑا پریشان ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ صرف 1% یا 2% نقصان ہوا ہے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ کسان کہہ رہے ہیں یا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، ہم حکومت کا موقف میں تسلیم کرتا ہوں جی، میں تسلیم کرتا ہوں جی، کہ جو کل پنجاب منسٹر نے کہا کہ 2 سے 3% نقصان ہے، انفارمیشن پنجاب کے انفارمیشن منسٹر نے بھی کہا، میری میں اس پہ 100% میں بلیو کرتا ہوں جی۔ 3% کے نقصان سے مراد یہ ہے کہ پنجاب میں، بلکہ صرف جنوبی پنجاب میں جو کپاس کاشت ہوتی ہے وہ 50 لاکھ ایکڑ ہے۔ اگر اس کی بات مان کے 3% نقصان ہوا ہے تو صرف کپاس کا 1.5 لاکھ ایکڑ نقصان ہو گیا۔ کیا یہ بھی کروڑ اربوں میں چلے گیا؟ کیا چھوٹا نقصان ہے؟ اگر باقی فصلوں کو الگ میں کہتا ہوں، باغات کا نقصان ہوا، مونگی کا نقصان ہوا، تیل کا نقصان ہوا، مکی کا ہوا، یہ ساری فصلوں کا نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں صرف کپاس کو لیتا ہوں، میں ایگریکلچر منسٹر کی جو سٹیٹمنٹ ہے میں اس کو اون کرتا ہوں جی۔ 3%، میں مانتا ہوں 3% سے نقصان زیادہ نہیں ہے، میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ اس سے نقصان زیادہ نہیں ہے۔
تو اگر یہی نقصان لگا لیا جائے تو 50 لاکھ ایکڑ کو اگر لیا جائے 1.5 لاکھ کاٹن گئی تو 1.5 لاکھ ایکڑ باقی فصلیں بھی گئی باقی بھی اسی حساب سے. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی حکومت کہہ رہی ہے کہ 2% ہوا ہے, اب تک جو گورنمنٹ انتظامات کر رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے تدارک کر رہی ہے, اس سے مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں سر, ہم نے اس پہ آواز اٹھائی تھی پچھلے سال مئی جون میں 2019 میں کہ اس پہ کنٹرول کیا جائے, لیکن بدقسمتی اس وقت کنٹرول نہ ہو سکا. پاکستان کا جو ٹوٹل رقبہ ہے نا وہ تقریباً 7,96,000 مربع کلومیٹر ہے. اس میں 3 لاکھ مربع کلومیٹر رقبہ ایسا ہے جہاں پہ یہ ایگلنگ کرتی ہے, جہاں پہ یہ ہیچنگ کرتی ہے, ایگلنگ کرتی ہے, سارا وہ آتا ہے. کوئی 60% آتا ہے اس میں بلوچستان میں, 25% آتا ہے ادھر سندھ میں, اور 15% آتا ہے پنجاب کا رقبہ. اس کے علاوہ انڈین راجستھان بھی ساتھ لگتا ہے یہ, کیونکہ اس کے لیے تو کوئی بارڈر نہیں ہے, کوئی بارڈر نہیں, یہ جہاں سے مرضی فلائی کر کے آ سکتی ہے. تو یہ چاہیے تھا اس وقت اس کو وہاں پہ کنٹرول کرنا, جو کنٹرول نہیں کر سکے. پھر موسمی حالات کی وجہ سے یہ ہر سال واپس چلی جاتی ہے, اگر ابھی آتی بھی ہے. لیکن اس دفعہ بلوچستان میں بارشیں ہوئی, برف باری ہوئی, یہ واپس نہ جا سکی, یہیں رہ گئی, یہیں اس نے انڈے دیے. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں جو پپلی پہاڑ ضلع اکاڑا میں ہے وہاں بھی اس کی ایگلنگ ہوئی ہے, 18 ہزاری بھی اس کی ایگلنگ ہوئی ہے. تقریباً پنجاب میں اب تقریباً سارے ضلع میں موجود ہے. اچھا نہیں ایگلنگ میں بات کر رہا ہوں. اچھا جہاں پہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس علاقے میں ایگلنگ ہو سکتی ہے, اس علاقے میں بھی ایگلنگ ہو سکتی ہے. اب یہ تو یہاں رہ گئی ہے, ابھی آ کے اس نے اٹیک کیے, چلی گئی. اب جو نیا سوام آ رہا ہے جو مسقط, یمن اور ایران سے آ رہا ہے, جس کے بارے میں ایف او کی رپورٹ ہے کہ اس سے 100 گنا زیادہ ہے, اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے؟ وہ تو پھر بہت بڑی تباہی ہوگی, ڈیزاسٹر ہوگا. اچھا اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس حساب سے تیاری نہیں ہو سکی. اب جا کے ہم سن رہے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے فخر صاحب آپ نے بات کی کہ پچھلے مئی جون تقریباً 1 سال ہو گیا اس بات کو, تو حکومتی ادارے کہاں رہے ہیں, حکومتیں کہاں رہی ہیں؟ دیکھیں میں عرض کروں, میں نے تو اس وقت سب کو واٹس ایپ, آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ 1 سال اگر میں اس وقت ہم نے سب کو واٹس ایپ کیا تھا, سب سے بات کی تھی, ہم نے سب سے گزارش کی تھی. میں حکومت کو ساری حکومتوں کو ذمہ دار کیا تھا, کیونکہ یہاں ایک بدقسمتی ایک ہے, پنجاب کی بات کو کرتا ہے, کوئی سندھ کی بات کرتا ہے, کوئی بلوچستان کی بات کرتا ہے, کوئی کے پی کی بات کرتا ہے, پاکستان کی بات کرو. بھائی پاکستان ہے سارا. دیکھیں جی اگر آپ نے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے, ٹیڈی دل کے خلاف مل کر لڑیں, ایک قوم مل کے ایک قوم بن کے لڑ سکتے ہیں, ورنہ ہم نہیں لڑ سکتے. اور اس میں سب کو شامل ہونا چاہیے, کاشتکاروں کو شامل کرنا چاہیے, پیسٹائڈ کمپنی کو شامل کرنا چاہیے, فرٹیلائزر کمپنی کو شامل کرنا چاہیے, شوگر مل والوں کو شامل کرنا چاہیے, ایپٹما کو شامل کرنا چاہیے, سیڈ والوں کو شامل, حتیٰ کہ ہر کمپنی کو جو لوگ یہیں سے پیسہ کما کے بیٹھے ہیں سب کو شامل کریں, سب سے مین پاور بھی لیں, سب سے انویسٹمنٹ بھی کروائیں. کوئی فیصلہ کرنے والا ہوگا نا. 1 سال پہلے آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آپ شور مچا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو میں اس کے بعد کیا ہوا جی, انہوں نے اینڈ جنوری پہ آ کے یہ سارا سلسلہ این ڈی ایم اے کے حوالے کر دیا, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس, جنوری میں, اس جنوری 5 مہینے ہو گئے, جنوری 2020 میں. اچھا اب ان چیزوں پہ فوری تیاری ہونا آسان نہیں ہے. میں آپ کو دیکھیں 1953 میں 53 میں آپ نے کوئی تقریباً 20 سے 23 جہاز خریدے تھے اس کے لیے, لوکس کے لیے. ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا اس وقت, پلانٹ پروٹیکشن لوکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ. اس ڈپارٹمنٹ کی اس کے بعد کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی گئی. اس وقت اس کے پاس 23 جہاز تھے 53 میں, آج اس کے پاس ایک بھی کارآمد جہاز نہیں ہے. اس کے پاس کم از کم میرے خیال میں آج اس حساب سے کوئی 400 4 ویل وہیکل ہونی چاہیے تھی, جو اس کے پاس میرے خیال میں 10-15 ہوں گی. اس کے پاس ٹیکنیکل لوگ 3-4 ہونے چاہیے, اس کے پاس میکسیمم 15-20 ہو گئے. ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی. اور پھر آ گیا 18th امینڈمنٹ. اب وہ کہتے ہیں صوبوں کے پاس ہے, صوبے کہتے ہیں وفاق کے پاس ہے, یہی آپس میں اسی میں معاملات جو ہے نا اسی معاملات خراب. اچھا کھوکھر صاحب, اس ساری صورتحال میں لوکسٹ بھی ہے, کسانوں کو پیکج نہیں مل رہا, کسان سے سستی گندم لے کے مہنگی بیچی جا رہی ہے, سبزی سستی ہے, تقریباً کسان کی اجناس کی ساری کوئی قدر نہیں ہے. کسانوں کو کیا میسج دیں گے, کیا حوصلہ دیں گے, کسان کیا کرے اس سارے معاملات میں؟ کیونکہ آپ کسانوں کی لیڈر ہیں, رہنما ہیں, آپ بیٹھتے ہیں جہاں پالیسی میکر بیٹھتے ہیں. کسان کی حالت بدلے گی نہیں بدلے گی؟ دیکھیں جی میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارا کاشتکار جو ہے نا وہ جو حقیقت ہے جی, میں سارے کاشتکار ہم اپنے رب پہ بڑا یقین کرتے ہیں کہ وہ ہمیں روزی دے گا, رزق وہی دے رہا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. لیکن میں کاشتکار کو یہ کہوں گا اپنے حق کے لیے نکلیں, اپنے لیے آواز بلند کریں. اپنے جو الیکٹڈ اور آپ کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں جن کو آپ نے اسمبلیوں میں بھیجا, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہیں, ان کا محاسبہ کریں تاکہ وہاں جا کے وہ بات کریں. کیونکہ بات پارلیمنٹ میں ہوگی تو کام آگے چلے گا, اگر پارلیمنٹ میں بات نہیں ہوگی تو اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کی آواز کوئی نہیں سن رہا جب تک پارلیمنٹرین بات نہ اٹھائے؟
نہیں دیکھیں پارلیمنٹ میں بات اصل ایشو بجٹ کا ڈیسائیڈ تو پارلیمنٹ میں نے کرنا ہے نا. تو پارلیمنٹ میں جتنے ہمارے فوکل پرسن زیادہ ہوں گے وہاں پہ جو ہمارے لیے بات کریں گے, جو ہماری وہاں پہ کھڑے ہو کے وکالت کریں گے, اتنا بہتر سسٹم آئے گا. جس طریقے ہم نے پچھلے سال کافی سارے 40-50 ایم ایل ایز کو بلا کے ایک جگہ بیٹھ کے ان کو بریفنگ دی تھی, بات چیت کی تھی, وہاں پہ ایک کاکس بنایا تھا ہم نے کہ جی آپ جا کے ہاؤس پہ ہمارے لیے بات کریں. کھوکر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, خالد کھوکر صاحب مرکزی صدر کسان اتحاد ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کسانوں کو بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے کہ ان کا محاسبہ ضرور کریں, جن کے لیے آپ نے ووٹ بھی دیا, جن کے لیے آپ نے اپنا وقت دیا, چاہے ان کا تعلق جس بھی جماعت سے ہے. اگر وہ آپ کے حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہا تو یقیناً وہ آپ کا دوست نہیں ہے, کیونکہ زراعت میں ہی پاکستان کا مستقبل ہے. اگر اس کے بارے میں اگر وہ نہیں سوچ رہا تو سمجھے وہ آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا. اپنے میزبان کی اجازت دیں. اللہ نے